ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورہ البقرہ 2 آیا 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء سرپرست طغیانی سرکشی ناحق کرختگی ہے، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں، وہی ساتھی ہیں آگ کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سرپرست، پروٹیکٹر، محافظ ہمارا کون ہے؟ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، ہمارا ولی ہے، اور یہ قرآن کی سمپل اللہ ولی ہمارا سرپرست، ہم اس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو اللہ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں انسانوں کا، ایمان والوں کا ولی ہوں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لایا، اور اس کا ولی ہونے کا جب وہ ولی بنتا ہے تو ہم کو قرآن مجید میں احکامات ہیں جو ہمیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلیں گے آیات میں جو احکامات ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ کرنے کو کہا گیا ہے، اور کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، ان کو ہم سے روکنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ان چیزوں پہ جب آپ عمل کرتے ہیں اور اپنی ہدایت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے پہلے آپ کو ایک چیز کا علم آتا ہے، جب ہمیں قرآنی آیت کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اندھیرے میں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا آیات میں وضاحت کر رہا ہے۔ تو اللہ جب بنتا ہے ولی ہمارا سرپرست، آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے تو ہم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال رہا ہے۔ یہ ہے پرپس ولی کا، کہ آپ اگر اندھیرے میں گمراہ ہیں، کچھ پتہ نہیں، راہ ہی نہیں معلوم، لاسٹ ہیں اندھیرے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر راستہ، ادھر ادھر ٹکرا جائیں گے آپ۔ سائیکلوجیکل اندھیرا ہی ہے، نفسیاتی طور پہ اندھیرے میں ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم راستہ کس طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو ہم کو اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہا ہے، یہ ہے مقصد ولی کا۔ تو جب آپ اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ادھر جاؤں گا تو ٹھوکر لگ جائے گی، ادھر جاؤں گا تو راستہ ہے، یعنی آپ کو ایک چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نفسیات میں جب آپ کو نظر آنے لگے گی چیزیں یا راستہ جو بھی ہماری زندگی گزارنے کا ہے طریقہ صحیح، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے کے آتا ہے آیات کی وضاحت ہونے کے بعد، اور اس پہ آپ جب زندگی میں اصلاح کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کریکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں، والذین کفروا، جنہوں نے آیات کی وضاحت ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد کفر کیا۔ کفر بغیر آیت کو جانے میں نہیں کر سکتا آدمی، ہمارے یہاں کفر کا ایک دم فتویٰ لگ جاتا ہے، کفر کیا جاتا ہے آیت کی وضاحت ہونے کے بعد، آیات آپ کو پتہ چلی، اس کو سمجھا آپ نے، اس کا انکار کر دیا، تو کفر کرنے کے بعد اولیاء ان کے بن جاتے ہیں طاغوت، ناحق کرختگی اور سرکشی۔ یہ جو انسان کی سوچ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو طاغوت ہے وہ ہے ناحق کرختگی ہو جانا، انسان ناحق کرخت بن جائے اپنی زندگی میں اور سرکشی کرے۔ وہ کس کے خلاف جاتا ہے؟ وہ آیت کی وضاحت ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد کفر کرتا ہے، اور کرختی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، تو آیات کی وضاحت ہونے کے بعد کرختی کرتا ہے، اس کو وہ اندھیرے، روشنی سے اندھیرے میں دھکا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم بھی تھا، صحیح راستہ بھی پتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کرخت ہو گئے زندگی میں، سختی آ گئے، غصے میں یا کرختی میں، ناحق کرختی کی سختی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ روشنی میں ہوتے ہیں، آیات کی وضاحت ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپ کو اندھیرے میں واپس ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو وضاحت ہونے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد، آیات کی وضاحت ہونے کے بعد اندھیرے میں اس کو ناحق کرختگی اور سختی طغیانی جو ہے آپ کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ اولئک اصحاب النار وہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں، صحابی ہیں آگ کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم سب کو اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب آیات کی وضاحت ہو جائے، سمجھ لے، علم آ جائے اس کا، تو پھر ہدایت لے،
اور یہ کوشش کرتا رہے دماغ میں کہ میں ناحق کرختگی پہ آگے رہا ہوں. سچویشن ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں, آیتوں پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ وقت آتا ہے جہاں پر آپ کو ناحق کرختگی جو ہے اپنی ایگو پہ, انا پہ, وہ اس کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. سچائی کے بعد آپ پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. یہ زیادہ ہی ڈینجرس ہے انسان کی زندگی کے لیے, زیادہ ہی نقصان ہے بنسبت ایک آدمی پہلے اندھیرے میں ہو. جب اندھیرے سے روشنی میں آ جاتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ زیادہ تر قرآن مجید میں مختلف آیتوں کا میں ایک جائزے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو آیات کی وضاحت ہونے کے بعد شیطان پکڑتا ہے. یہ اندھیرے میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہو رہا ہے. نالج آنے کے بعد, وضاحت ہونے کے بعد زیادہ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں, جو شیطان آپ کے قریب فوراً لگ جائے گا. اب یہ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کر رہا ہے, آیات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر رہا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونے کے بعد جب آپ روشنی میں آ جائیں تو آپ کو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں میں غلطی سے یہ کرختی میں مجھے اندھیرے میں نہ ڈال دے. تو اس میں پھر بہت ہی آگ ہے اور آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.